بسم الله الرحمن الرحيم. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ. الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا. اس آیت کی تفسیر میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس امانت کو دنیا کے اندر سب سے مضبوط ترین جو اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ مخلوق تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنی امانت کو ان کے سامنے پیش کیا. ان مخلوقات میں سے جو سب سے زیادہ مضبوط اور طاقتور ہیں، آسمان ہے، پہاڑ ہیں اور زمین ہے، اپنی وسعت کے لحاظ سے، اپنی طاقت کے لحاظ سے، اپنے ہجوم کے لحاظ سے یہ مخلوقات باقی مخلوقات سے زیادہ وسیع الجثہ ہیں، ان کا ہجوم زیادہ ہے اور کہیں حد تک یہ مضبوط اور طاقتور بھی ہیں. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس امانت کو پہاڑوں کے سامنے پیش کیا، آسمانوں کے سامنے اور زمین کے سامنے، تو انہوں نے اس امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا. اور وہ فرماتے ہیں کہ اس مخلوق نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی، بلکہ انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ امانت جو ہے انتہائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مضبوط اور بڑی ہی سنجیدہ یہ امانت ہے، ہم اس کو ادا نہیں کر سکیں گے. تو اس امانت کے وزنی اور قیمتی ہونے کے لحاظ سے زمینوں نے، آسمانوں نے اور پہاڑوں نے اس امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا کہ کہیں اے اللہ ہم اس امانت کو ادا نہیں کر سکتے. اور فرماتے ہیں کہ اس انسان نے اس امانت کو لے لیا اور پھر اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتے ہیں انہ کان ظلوما جہولا. اس انسان کے اندر دو صفات ایسی ہیں اس کی فطرت کو مٹا دیتی ہیں، اور اگر یہ دو چیزیں نہ ہوں تو پھر یہ انسان اس قابل ہوتا ہے کہ اس امانت کو جو اللہ تعالیٰ نے اس کے سپرد کی ہے اس کی ادائیگی میں یہ کمی اور کوتاہی نہیں کرے گا. سب سے پہلی چیز ظلم اور دوسری چیز جہالت. یہ دو چیزیں اگر انسان میں نہ ہوں اور ان کی جگہ علم ہو اور انصاف ہو تو یہ انسان، یہ مسلمان اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اس کو امانت ملی ہے یہ ادا کرنے کے قابل ہو جاتا ہے.
لیکن اگر یہ دو چیزیں ظلم اور جہالت انسان کے اندر پائی جائیں تو پھر یہ اپنی فطرت، اپنی انسانیت، اپنا سب کچھ کھو دیتا ہے، یہ کسی بھی امانت کے ادا کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو بھیجا دنیا میں انسانوں کے پاس، تو ان انبیاء کے پاس جو علم ہے وہ علم حقیقی تھا جو اللہ کے انبیاء اور رسولوں نے انسانوں کے پاس پہنچایا، اور یہ علم انسان اگر اس علم سے سیراب ہوتا ہے، اس کے بارے میں واقفیت حاصل کرتا ہے اور اس سے وابستگی اختیار کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت کو بھی ادا کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اگر یہ دو چیزیں نہیں ہیں، علم نہیں وحی کا، اور دوسرا اس کے اندر انصاف نہیں یعنی ظلم ہے، تو پھر یہ کوئی بھی امانت ہو اس کے ادا کرنے کے یہ قابل نہیں رہتا ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ امانت ہے کیا؟ امانت کیا ہے؟ علماء کے بہت سارے اقوال ہیں، اور یہ قول بھی ہے کہ کل ما افترض علی العباد فهو امانہ، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کے اوپر جو کچھ فرض کیا گیا ہے وہ امانت ہے۔ انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو کچھ فرض کیا ہے، ہم دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر کیا فرض ہے۔ ہمارے اوپر، انسان کے اوپر بالعموم اور خاص طور پر ایک مسلمان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کیا فرض کیا ہے؟ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، بس نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر انسان کو مسلمان بنایا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت اور اس کی رحمت ہے۔ اس کے بعد اگر اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو بیٹے کا روپ دیا ہے تو اس کے اوپر وہ فرائض ہیں بیٹے کے، اور جو فرائض اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر عائد کیے ہیں ایک بیٹے ہونے کے ناطے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر امانت ہے اور اس کو ادا کرنا ہے۔ اگر ایک والد ہے، سب سے پہلے وہ مسلمان، اس کے بعد والد ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر فرائض ہیں والد ہونے کے لحاظ سے، اور وہ ان کو ادا کرے۔ ایک خامد ہے، خامد ہونے کے ناطے اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر کچھ فرائض عائد کیے ہیں اور وہ فرائض ادا کرے۔ اگر بیوی ہے تو اللہ تعالیٰ نے بیوی ہونے کے ناطے بہت سارے فرائض اس کے اوپر عائد کیے ہیں اور وہ ان کو ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے معاشرے کے اندر ایک انسان کو جو اقتدار دیا ہے، جو عزت دی ہے، جو وقار دیا ہے، وہ وقار، وہ عزت، وہ شان و شوکت، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے؟ امانت ہے، اور اس میں وہ انصاف کے ساتھ زندگی گزارے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ایک مسلمان کو دولت مند بنایا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے پاس یہ کیا ہے؟ یہ امانت ہے، اور دولت مند ہونے کے ناطے کچھ فرائض عائد کیے ہیں۔ اے مسلمان، میں نے تجھے یہ نعمت بخشی ہے، اسلام کے نظریے کے مطابق، اسلام کے مطابق اس دولت کو تم نے کس طرح خرچ کرنا ہے، یہ سارے فرائض اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر، اس دولت مند کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ عائد کیے ہیں، اس کو یہ فرائض ادا کرنے ہیں۔ ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے معاشرے کے اندر عزت دی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے پاس امانت ہے، اور جو عزت دی ہے، جو وقار دیا ہے، وہ وقار، وہ عزت، وہ شان و شوکت، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک پیمانہ بنایا ہے۔ اس پیمانے کے مطابق وہ اپنی عزت کو
معاشرے کے اندر اس عزت کے سارے اصول، ضابطے، قانون اللہ تعالیٰ نے بتا دیے ہیں کہ اس کو کہاں خرچ کرنا ہے، اس سے کیا کام لینا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر فرائض ہے اور وہ ادا کرے۔ مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے کسی حالت میں بھی رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کو عقل دیا، فہم دیا، صحت دی، مال و دولت دیا، شان دی، عزت اور وقار دیا، معاشرے کے اندر وہ اقتدار رکھتا ہے، ایک حیثیت رکھتا ہے۔ ان سب چیزوں کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر فرائض عائد کیے ہیں کہ اگر تو دولت مند ہے تیرے لیے فرائض یہ ہیں، ان کو تو ادا کر، تیرے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تجھے عزت دی ہے، عزت کو کہاں خرچ کرنا ہے اور عزت کے لحاظ سے کہاں تم نے اس عزت سے کام لینا ہے اور کیا کیا کام لینا ہے، اللہ تعالیٰ نے سارے اصول بتا دیے اور یہ امانت ہے، اس کو ادا کرنا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے عقل دیا ہے، فہم دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے سارے کے سارے اصول ضابطے قانون وہ سارے بتا دیے کہ اس عقل کو کہاں خرچ کرنا ہے، اس سے کیا کام لینا ہے، اس کے لیے سارے فرائض اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو بتا دیے اور یہ امانت ہے، مسلمان کو ادا کرنا ہے۔ یعنی کل ما افترض علی العباد فہو امانہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان مسلمان کے اوپر جو کچھ فرض کیا گیا وہ کیا ہے، وہ امانت ہے۔ یعنی ہم مختصر یہ کہہ دیں کہ اسلام جو ہے یہ امانت ہے، اس کے بغیر زندگی گزارنا مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، چاہے وہ کسی حالت میں بھی ہو، غربت کی حالت ہو، وہ مصیبت کی حالت ہو، وہ پریشانی کی حالت ہو، وہ امیری کی حالت ہو، وہ اقتدار کی حالت ہو، انسان کسی حالت میں بھی ہو، مسلمان، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر کچھ فرائض عائد کیے ہیں، ان کو ادا کرنا یہ امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نہ اس امانت کو آسمانوں نے اٹھایا، نہ زمینوں نے، نہ پہاڑوں نے، انسان نے اٹھا لیا باوجود اس کے کہ انہو کانا ظلومن جہولا۔ یہ دونوں لفظ مبالغے کے صیغے ہیں، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں کہ انتہا درجے کی جہالت اور انتہا درجے کی ظلمت، انتہا درجے کی، جتنا ہم سوچ سکتے ہیں کہ انتہا کتنا ہوتی ہے، بہت زیادہ کتنا ہوتا ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اس کے باوجود انسان نے اٹھایا۔ اگر مسلمان کے دل دماغ میں یہ دو چیزیں نہیں، اس کی زندگی میں، اس کی سیرت میں یہ دو چیزیں نہیں آتی، علم اور انصاف، تو یہ اپنی زندگی کی امانت کو ادا کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ اور جب کبھی زندگی کے اندر یہ پلٹے گا انصاف کی طرف اور اسلام کی طرف، تو پھر یہ اپنی امانت کو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی سیرت اور زندگی کو ادا کرنے کے قابل ہو جائے گا۔ اور یہ امانت جو ہے یہ عام چیز نہیں ہے، اسلام کے اوپر چلنا اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے اصول ضابطے بنائے ہیں ان کے مطابق زندگی بسر کرنا اور اس زندگی کے اوپر فخر کرنا یہ عام مسئلہ نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب ہرقل کے پاس حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کو بلایا اور پوچھا کہ تمہارے ہاں ایک پیغمبر ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، وہ تمہیں کس چیز کا حکم دیتا ہے، وہ تمہیں کیا کہتا ہے؟ کیونکہ وہ پہلے صاحب کتاب تھا اور اس کے بارے میں وہ علم رکھتا تھا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ ہمیں نماز کا حکم دیتے ہیں، ہمیں
عفت و عصمت کا درس دیتے ہیں، ہمیں ایفائے عہد وعدہ کو پورا کرنے کا حکم دیتے ہیں اور امانت کو ادا کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ تو اس بادشاہ نے کہا کہ یہ صفات جو ہیں، یہ صفات ایک نبی کی ہو سکتی ہیں، عام انسان کی نہیں ہو سکتی۔ یعنی امانت کو ادا کرنا، مسلمان زندگی کی جس حالت میں بھی ہو، اس حالت میں اسلام کے اوپر ڈٹ جانا اور اس پر عمل کرنا اور اس پر فخر کرنا، یہ انبیاء کا وتیرہ ہوتا ہے، یہ انبیاء کی سیرت ہے۔ اور ہم مسلمانوں سے بھی یہی مطالبہ ہے کہ اے مسلمانوں، کیا کرو تم؟ اپنے انبیاء کے پیچھے چلو، ان کی اتباع اور پیروی کرو۔ اور جو انسان، جو مسلمان اپنے اندر سے یہ دو صفات ختم کر بیٹھے گا اور اپنے اندر ظلمت کو اور جہالت کو آنے دے گا، وہ مسلمان کبھی بھی اسلام کی راہ پر نہیں چل سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اسی وجہ سے اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا کہ منافق کی اس کے اندر کتنی خصلتیں ہوتی ہیں، اس کی پہچان کے لیے کتنی صفات اس کے اندر پائی جاتی ہیں؟ کم سے کم 3 صفات۔ سب سے پہلے، جو بولے گا جھوٹ بولے گا، وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب امانت اس کے پاس آئے گی تو کیا کرے گا؟ اور خیانت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مال و دولت نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے قرآن کے مطابق زندگی کا جو فرض اس پر آئے گا، چاہے باپ ہے، چاہے بیٹا ہے، چاہے اولاد ہے، چاہے وہ زندگی کے کسی حالت میں ہے، اس کے پاس کوئی امانت ہے، باپ کے لحاظ سے کیا فرائض ہیں، بیٹے کے لحاظ سے کیا فرائض ہیں، خامد کے لحاظ سے کیا فرائض ہیں، اور گھر کے سرپرست ہونے کے لحاظ سے کیا فرائض ہیں، اور مسلمان ہونے کے لحاظ سے کیا فرائض ہیں، ان سارے فرائض کے اندر وہ کبھی بھی امانت نہیں کرے گا، سب میں خیانت ہی کرے گا، اور وہ منافق ہے۔ اور منافق کا ہمیں پتہ ہے کہ اس کا جہنم کے کون سے درجے کے اندر ہو جائے گا، اسفل من السافلین۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ منافق کی 3 خصلتیں، 3 صفات، جب وہ بات کرے گا جھوٹ بولے گا، جب اس کے پاس کوئی امانت ہے تو اس میں خیانت کرے گا، اور تیسری خصلت، جب بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے اور اس کے پاس جو امانت رکھی جاتی ہے اس میں خیانت کرتا ہے۔ 3 خصلتیں اس میں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ خصلتیں صرف اس کے اندر یہ نہیں کہ وہ مال و دولت کے اندر جو ہے وہ خیانت کرے گا، بلکہ اس کے علاوہ جو چیز اس کو ملے گی، امانت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ فرائض، ان میں وہ خیانت ہی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جہاں عباد الرحمن کی صفات بتلائی ہیں، ان صفات کے اندر 2 صفتیں یہ بھی ہیں کہ وہ مسلمان اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں اور امانتوں کو ادا کرتے ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا سے مسلمانوں سے سب سے پہلے جو 2 چیزیں اٹھائی جائیں گی، وہ 2 چیزیں، ایک حیا اور دوسری امانت۔ حیا اڑ جائے گی اور امانت اڑ جائے گی تو اس کے بعد جو ہے دنیا کے اوپر قیامت نازل ہو جائے گی۔ امانت کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک فرض کو چھوڑ دینا، ہر ایک ذمہ داری سے دستبردار ہو جانا۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں دنیا سے جب یہ 2 چیزیں، اسلام سے سب سے پہلے یہ 2 چیزیں اٹھ جائیں گی، اس کے بعد اسلام کے اندر کچھ بھی نہیں رہے گا، مسلمان جو ہے وہ نام کے مسلمان رہیں گے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک
دیہاتی شخص آیا اور کہنے لگا کہ اے اللہ کے پیغمبر، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت گفتگو کر رہے تھے، آپ نے گفتگو جاری رکھی، اس کی بات کو سنا تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر نے بات سنی ہے لیکن اس کو پسند نہیں کیا، اور بعض نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر نے وہ بات سنی ہے بلکہ نہیں سنی، اللہ کے پیغمبر نے وہ بات سنی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گفتگو کو ختم کیا تو ارشاد فرمایا کہ وہ شخص کہاں ہے جو قیامت کے بارے میں پوچھ رہا تھا؟ وہ دیہاتی شخص آیا، اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا قیامت اس وقت نازل ہو جائے گی کہ جب امانتیں غیر اہل لوگوں کے سپرد کر دی جائیں گی۔ جب امانت کو غیر اہل لوگوں کے سپرد کر دی جائیں گی تو اس وقت جو ہے قیامت نازل ہو جائے گی۔ اب یہ امانت جو ہے وہ ہے کیا چیز؟ امانت کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر جو فرض کیا ہے، جو ہمیں امانت دی ہے، وہ کیا ہے؟ توحید ہے۔ سب سے پہلی کیا چیز ہے ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر جو فرض کیا ہے، کیا ہے؟ وہ توحید اگر انسان کسی اور کو دے دیں، کسی اور کے سامنے جھکنے لگ جائیں، اللہ کے علاوہ کسی کو خالق اور مالک اور رازق مانے، تو امانت اس نے کس کو دی ہے؟ انسان اس کی اہلیت نہیں رکھتا کہ وہ خالق بنے، انسان اہلیت نہیں رکھتا کہ وہ مالک بنے، انسان اہلیت نہیں رکھتا کہ وہ رازق بنے، وہ معبود بنے۔ انسان کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے، انسان تو مخلوق ہے۔ اللہ کے سوا جتنی بھی مخلوق ہے وہ خالق ہونے کا درجہ حاصل نہیں کر سکتی۔ اگر مسلمان کسی سے مانگیں گے تو امانت جو ہے غیر اہل کی طرف جا رہی ہے، تو اس وقت کیا ہوگی؟ قیامت برپا ہوگی۔ الغرض مختصر، مسلمان اگر اسلام کو چھوڑ دیں گے تو قیامت اس وقت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت اس وقت شریر ترین لوگوں کے اوپر نازل ہوگی۔ اس وقت کوئی ایک شخص بھی اللہ اللہ کرنے والا تو اس وقت اسلام ہوگا نہیں۔ یہ اسلام کے مطابق کوئی ایک انسان بھی زندگی بسر، حتیٰ کہ ان کے دلوں سے اللہ تعالیٰ کا احترام، اللہ تعالیٰ کی عزت اور اللہ تعالیٰ کی شان اور منزلت اور قدرت سب کچھ مٹ جائے گی۔ اس وقت وہ شریر ترین لوگ ہوں گے، ان پر قیامت نازل ہوگی۔ آج ہم مسلمان دیکھیں کہ ہمارے اوپر کتنا اسلام ہے، ہمارے گھروں کے اندر کتنا اسلام ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ عمل سے پہلے علم ہے، اور علم کے بعد ایمان، اور ایمان کے بعد عمل ہوتا ہے۔ ہم مسلمان یہ دیکھیں کہ، اور پھر ایمان، عقیدہ نام ہے علم کا اور ایمان نام ہے جذبے کا۔ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے اندر اسلام کے کتنے جذبات ہیں۔ مختصر ہم یہ اگر کہیں تو ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان نام ہے جذبے کا، نیکی کرنے کا جذبہ، نیک اعمال کرنے کا جذبہ، اسلام پر فخر کرنے کا جذبہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا جذبہ، توحید سے محبت کرنے کا جذبہ، صحابہ سے محبت کرنے کا جذبہ۔ ہم یہ اپنے اندر جھانکیں کہ ہمارے جذبات جو ہیں وہ کہاں کھڑے ہیں۔ کون سی چیز ہے دنیا کی اگر وہ ہمیں نہ ملے تو ہم زمین آسمان کے کلابے ملا دیتے ہیں، اگر ہمیں مل جائے تو پھر ہم کتنا خوش ہوتے ہیں۔ یہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ہر انسان اپنے اندر جھانکے۔ کیا ایسا ہے کہ ہمیں اگر اسلام کی دولت نصیب ہوتی ہو تو ہم اس پر خوش ہوتے ہیں؟ اگر ہم کچھ سیکھتے ہیں تو کیا اس پر خوش ہوتے ہیں؟ کیا اسلام کی گفتگو ہو رہی ہو، کیا اس کو سن کے خوش ہوتے ہیں؟
کیا اسلام کے مطابق ہم گفتگو کر کے ہم خوش ہوتے ہیں، یا اس محفل کو پسند کر کے خوش ہوتے ہیں، یا ہم جس اسلام کے جس عمل کو خود کرتے ہیں؟ انسان سارے عمل نہیں کر سکتا، جو عمل ہم خود کرتے ہیں کیا اس کو کر کے ہم خوش ہوتے ہیں؟ ہمارے جذبات کہاں ہیں؟ ہمارے جذبات کہاں سجدہ کر رہے ہیں؟ ہم دن رات کون سی چیز ہے جس کے پیچھے ہم پاگل ہوتے ہیں، اور اگر وہ مل جائے تو ہم کتنے خوش ہوتے ہیں؟ اور ہم اپنے دل کے اندر خود یہ جھانک کر دیکھ لیں کہ ہمیں کون سی چیز ملتی ہے تو ہم خوشی سے پھولے نہیں سماتے۔ اگر ہم سے وہ کچھ چیزیں ضائع ہو جائیں، ختم ہو جائیں، نہ ملیں، ہمیں کتنی پریشانی ہوتی ہے۔ کیا ان میں کوئی اسلام کا کوئی دخل بھی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی توحید بھی ہے؟ وہاں وسلم کی کوئی محبت بھی ہے؟ وہاں صحابہ کی کوئی محبت بھی ہے؟ یا اس کے علاوہ کوئی اور چیزیں ہیں؟ اگر یہ ہیں تو پھر کوئی ایمان نہیں ہے۔ ایمان جذبے کا نام ہے۔ ہمارے جذبات کہاں ہیں؟ اور عقیدہ نام ہے علم کا، اور ہم وحی کو کتنا جانتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب امانتیں غیر اہل لوگوں کی طرف سپرد کر دی جائیں گی، ان کو دے دی جائیں گی، تو اس وقت قیامت نازل ہو جائے گی، مطلب اسلام رخصت ہوگا، تو پھر قیامت آ جائے گی۔ اور اسی طرح ہم مسلمانوں سے آہستہ 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 وہ چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں اسلام کی، اور پھر قیامت کی جو چھوٹی بڑی وہ نشانیاں ہمیں بتائی گئی ہیں وہ آہستہ آہستہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر کے پاس حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی رسول ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے مجھے 2 حدیثیں بتائیں۔ ایک حدیث کو تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، لیکن دوسری حدیث کے بارے میں منتظر تھا کہ میں اس کی صداقت کو بھی دیکھ لوں اور وہ کس طرح واقع ہوتی ہے۔ پہلی حدیث یہ تھی کہ اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا جو امانت ہے، آج امانت لوگوں کے دلوں کے رگوں کے اندر پیوست ہو چکی ہے، اور اس پر مزید یہ کہ انہوں نے قرآن پڑھا، احادیثیں پڑھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو، ان کے اسلام کو 4 چاند لگا دیے۔ کون؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ امانت یعنی اسلام ان کے دل دماغ کے اندر پیوست ہو چکا ہے، اور جب انہوں نے قرآن سنا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث سنی تو ان چیزوں نے ان کے ایمان کو 4 چاند لگا دیے۔ اور حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ چیز دیکھی ہے، اور صحابہ کرام کے اندر جو امانت کا ادا کرنا تھا وہ 100% تھا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کے اندر کیا کہا؟ رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ۔ اور آگے حدیث کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ امانت ایک دھبے کی مانند دلوں کے اندر رہ جائے گی، باقی سب کی سب اڑ جائے گی۔ یعنی مطلب کیا ختم ہو جائے گا؟ اسلام ختم ہو جائے گا۔ ایک دھبا، ایک نشان، یعنی زندگی کے اندر 24 گھنٹے میں ہم سوچیں گے کہ یہ اسلام والا کام ہے، یہ کر لیں ہم، جیسے ہم اوور ٹائم لگاتے ہیں، باقی ہماری ایک ساری کی ساری ڈیوٹی 8 گھنٹے وہ کسی اور کھاتے میں، تو اوور ٹائم 1 گھنٹہ ہوتا ہے تو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہم کس کو دے دیں؟ اسلام کو۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے 8 گھنٹے ہماری ڈیوٹی کس چیز کی لگائی ہے؟ اسلام کی۔ تو حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا امانت کتنا رہ جائے گی؟ ایک دھبے کے مانند۔ اور پھر ایک ایسا وقت آئے گا کہ امانت جو ہے ایک تھوڑے کی مانند رہ جائے گی۔ اور اللہ کے پیغمبر نے ایک مثال دی کہ جس طرح ایک انگارہ ہے، انگارے کو اگر آپ اپنی ٹانگ کے اوپر ڈالیں، پھینکیں تو اس سے کیا نکلتا ہے؟ جسم سے، جسم پر کون سی چیز ابھرتی ہے؟ ایک ایسا پھوڑا،
ایسی چیز ابھرتی ہے جس کے اندر تھوڑا پانی بھی ہوتا ہے اور وہ سفید ہوتا ہے، وہ جسم وہ جگہ ابھر آتی ہے، تو وہ موٹاپے کی نشانی نہیں ہے، وہ صحت کی بھی نشانی۔ آپ مثال کو سمجھیں، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں انگارے کو آپ اپنی ٹانگ پر رکھیں، اس سے کیا چیز پیدا ہوگی؟ اتنی امانت رہ جائے گی۔ اب سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ مثال انگارے کے اندر کیا ہے؟ آگ ہے، اس کے اندر شدت ہے، حرارت ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مسلمان کے دل دماغ سے اسلام نکل جاتا ہے، گناہوں کی بھرمار ہوتی ہے، تو وہ گناہ اس کی زندگی کو انگارے کی مانند بنا دیتے ہیں، اس کی زندگی کو انگارے کی مانند بنا دیتے ہیں۔ اور اس انسان سے کوئی بھی انسان معاملہ کر کے دیکھ لے کہ اس کے اندر اخلاق کی کوئی رمق بھی ہے کہ نہیں، اس انگارے کی انسانوں کو بھی تپش آتی ہے کہ نہیں؟ ضرور آتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ امانت جو رہے گی انسانوں میں، وہ پھوڑے کی مانند جو ہے وہ رہے گی۔ اور پھوڑا کسی کام کا ہے؟ اس میں تو خون ہے، کیا ہے؟ دور سے انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ موٹاپا ہے، یہ صحت کی علامت ہے، حالانکہ جب انسان نزدیک ہو جاتا ہے اور اس کو پھوڑتا ہے، کوئی چیز اس کے اندر لگا کے دیکھتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ کیا نکلتا ہے اس سے؟ ایک گندا پانی نکلتا ہے، ایک گندا پانی نکلتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ کے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ جو گناہوں والی زندگی ہے، اے مسلمانوں تمہیں جتنا ترقی دے دے، تمہارے معاملات سدھار دے، دنیا میں تجھے ترقی دے دے، اور لوگ تیری واہ واہ کرتے پھریں، اور دنیا کے لوگ تیری عزت کرتے پھریں، تمہیں کہاں سے کہاں لے کر جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ تھوڑے سے زیادہ قدر و قیمت نہیں رکھتی۔ اور اللہ کے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت لوگوں کے ہاں ایک ایسا لوگ امین اور امانت دار ہوگا جس کو نہ عقل ہوگی، نہ اس کو کچھ فہم ہوگا، اور پرلے درجے کا بد دیانت ہوگا۔ لوگ کہیں گے جی فلاں بستی کے اندر ایک شخص رہتا ہے جو بہت ہی امانت دار ہے، حالانکہ اس کے پاس نہ عقل، نہ فہم، اور نہ ہی کوئی امانت کا کوئی ایک ذرہ اس کے پاس ہوگا۔ لوگ اس کو امین کہیں گے، یعنی آپ سمجھ لیں امانت کتنا اٹھ جائے گی۔ اور وہی امانت ہمارے اندر سے آہستہ آہستہ اٹھ رہی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہم کسی کو دھوکہ دے لیں، ہم کسی کی امانت کو ادا نہ کریں، ہم کوئی فرض ادا نہ کریں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے ہوتا کچھ نہیں، لیکن سیرت اسی انگارے کی طرح، جس طرح انگارہ جلاتا ہے، اسی طرح انسان کی سیرت کو، انسان کے اسلام کو، انسان کے اخلاق کو وہ کھا جاتا ہے۔ لیکن اسلام نے ہمیں جو سیرت دی ہے وہ ٹھوس ہے، وہ بہت ہی زیادہ مضبوط ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کتنے کافروں پر بھاری ہے؟ ایک مسلمان۔ آپ اندازہ کریں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنگیں لڑتے تھے، اور ان جنگوں میں اللہ کے پیغمبر صرف ایک شخص کو کمک کے طور پر بھیجتے ہیں، ایک شخص کو، جنگ ہو رہی ہے، اور ان سپہ سالاروں نے کہا کہ اے اللہ کے پیغمبر ہمیں کچھ، یا صحابہ کا دور تھا، ہمیں فوج چاہیے تاکہ ہم آگے جنگ لڑ سکیں، ہماری فوج بہت تھوڑی ہے، ان کی زیادہ ہے۔ امیر المومنین نے کتنے بھیجے؟ ایک شخص، قعقاع بن عمر تمیمی رضی اللہ تعالی عنہ، ایک شخص، وہ ساری فوج کے برابر ہے، ایک شخص۔ اور ایسے ہی ہے
اگر مسلمان اسلام پر جم جائے، ڈٹ جائے، اسی ایک مسلمان سے پوری دنیا ڈرتی ہے، ایک سے، تو سارے اگر امانت دار بن جائیں تو کفر رہے گا. اسی وجہ سے تو کہتے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اگر یہ شخصیت اسی طرح کی سیرت کی ایک اور ہوتی تو دنیا پر کفر نہ رہتا. ایک شخص کی مثال اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بنی اسرائیل کا واقعہ، یہ بخاری مسلم کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. اللہ کے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا، اس نے ایک بندے سے زمین خریدی. زمین خریدنے کے بعد وہ چلا گیا اس کو آباد کرنے کے لیے، اس کو زرخیز بنانے کے لیے. اس میں گیا، وہ ہل چلایا، جو کچھ بھی اس وقت کا طریقہ کار تھا اس نے وہ کیا، اور وہاں سے اس کو بہت زیادہ زیورات ملے، سونا ملا، بہت زیادہ جائیداد ملی. اس نے وہ جائیداد اٹھائی، وہ سونا، وہ جو بھی چیزیں تھیں بہرحال قیمتی تھیں. اس شخص کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ آپ اپنی امانت لے لیں. اس نے کہا کہ میں نے تو زمین بیچ دی ہے، تو یہ جو چیزیں نکلی ہیں یہ آپ کی ہیں، میری تو نہیں ہے. جس نے زمین خریدی تھی وہ کہتا ہے میں نے آپ سے زمین خریدی ہے، میں نے یہ جائیداد اور یہ سونا اور یہ چیزیں یہ تو میں نے آپ سے نہیں خریدی، لہذا یہ میری نہیں ہے، یہ آپ کی ہے، آپ لے لیں. اور وہ شخص جس نے بیچی ہے زمین وہ کہتا ہے کہ میں نے جب آپ کو یہ زمین بیچی ہے تو اس کے اندر جو کچھ ہے وہ تیرا ہے، میرا تو نہیں ہے، میں نے تو بیچ دی ہے، اب اس کے اوپر میرا کوئی حق نہیں بنتا. تو دونوں جھگڑ رہے ہیں اس چیز پر کہ یہ سونا میرا نہیں ہے. دونوں جھگڑ رہے ہیں اس چیز پر کہ یہ سونا میرا نہیں ہے. اگر مجھے مل جائے تو میں تو چلا جاؤں گا سعودی پاکستان. صاحب جا رہے ہیں، ہمارا ایمان ہے، میری زندگی تو بنتی ہے ساتھ. اب کون دیکھ رہا ہے، کون سن رہا ہے، کون کچھ کر رہا ہے، کس کو کیا پتا. کچھ زندگی کے جو دن باقی ہیں وہ تو سکون کے ساتھ گزرتے ہیں، کس کو پتا. لیکن ان کے درمیان جھگڑا اس چیز پر کہ یہ سونا میرا ہے نہیں. حالانکہ جس نے نکال لیا وہ رکھ لیتا کہ اس نے بیچ دی ہے، صاحب ذرا بیچی ہے تو سونا میرا ہے. زمین بھی بیچی تو زمین سے نکلا ہے. اور جو بیچ رہا ہے وہ بھی سوچتا کہ وہ خود لے کر میرے پاس آیا ہے تو ٹھیک ہے، وہ بھی صحیح کہہ رہا ہے تو میں اپنے پاس رکھ لوں. دونوں جھگڑ رہے ہیں کہ میرا نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ ایک شخص کے پاس جاتے ہیں اور ان سے جا کر فیصلہ کراتے ہیں. ایک وہ بھی امانت دار تھا، اس کے پاس گئے اور اس نے کہا کہ آپ مجھے یہ بتائیں، جس نے زمین بیچی تھی اس کو کہا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی کوئی اولاد بھی ہے. اس نے کہا میری اولاد ہے. اس نے کہا کہ میرا ایک بیٹا ہے. اور جس نے زمین لی تھی، جس نے خریدی تھی، اس سے کہا کہ تیری اولاد. اس نے کہا میری ایک بیٹی ہے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے، فیصلہ ہو گیا ہے. دونوں میں اس نے نکاح کرا دیا اور جتنی جائیداد تھی ان دونوں کو دے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ امانت کو ادا کرنے کا درجہ دیکھیں اور ان لوگوں کی سوچ. سونا میرا نہیں ہے. ہم مسلمان اپنے اندر ہر انسان جھانک کر دیکھے کہ اگر ہمیں کچھ مل جائے تو ہم اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ اس امانت کو ادا کریں گے.
حالانکہ دونوں شخص وہ صحیح ہیں. یعنی اگر جس نے زمین خریدی وہ اپنے پاس رکھ لیتا, زمین اسی کی تھی, کسی نے اس سے پوچھنا نہیں کہا کہ تو نے زیادتی کی ہے. اور جس کے پاس وہ سونا لے کر آیا, جس کی زمین تھی, جس نے بیچا, اگر خریدنے والا خود لے کر آیا ہے تو وہ رکھ لیتا تو وہ بھی صحیح تھا. لیکن اس کے باوجود دونوں جھگڑ رہے. اور ہم مسلمان سب سے پہلے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے فرائض ہم کتنے ادا کر رہے ہیں. ہم مسلمان توحید کے کتنے حقوق ادا کرتے ہیں. حقوق تو پھر دور کی بات ہے, توحید تو پھر دور کی بات ہے. ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کتنا سجدے کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے متعلق ہماری کیا سوچ ہے, ہم کیا کرتے ہیں. ہم اسلام تو پھر دور کی بات, اور دوسرے فرائض پھر ہم اپنے خالق اور اپنے مالک کے متعلق وہ سوچ نہیں رکھتے جو ہمیں رکھنے چاہیے. اور پھر اللہ تعالیٰ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بھی اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں. جس طرح تو سوچے گا میں وہی ویسا ہی کروں گا. نوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جس طرف تو پھرتا چلا جائے گا میں تجھے پھرتا چلا جاؤں گا, تیرے لیے راستے آسان کرتا جاؤں گا. اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے سب سے بہترین چیز دنیا ہے, اسی کے لیے محنت کرتا ہے, میں اسی راستے پر تجھے لگا دوں گا اور اپنی عبادت کے لیے تجھے فرصت نہیں دوں گا. ایک مسلمان ہے ہر وقت سوچتا رہتا ہے گناہوں سے کیسے بچوں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. ہم وہ سارے راستے اس کے لیے ہموار کر دیتے ہیں, گناہوں سے اس کے لیے اس کو خود بچاتے ہیں, اور اس کے سامنے اور گناہ کے سامنے رکاوٹیں کھڑی کر دیتے ہیں. وہ کرنے پر بھی آئے, ارادہ بھی کرے, تب بھی وہ نہیں کر سکتا. ہم مسلمان امانتیں کیا ادا کرتے ہیں. ایک اور واقعہ بنی اسرائیل کا. ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ مجھے کچھ پیسے چاہیے, کچھ ادھار چاہیے, اور میں وہ آپ کو پیسے جو ہیں وہ آپ کو لوٹا دوں گا, واپس کر دوں گا. دوسرا جو شخص تھا اس نے کہا کہ کوئی گواہ لاؤ تاکہ کل کو کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو. اس نے کہا کہ میرا گواہ اللہ ہے. پھر اس نے کہا کہ اچھا یہ بات تو نے صحیح کی ہے کہ اللہ تیرا گواہ, اللہ دیکھ رہا ہے. دوسرا مسئلہ یہ کہ کوئی اپنا کفیل لے کر آ, اگر تو کسی بھی وجہ سے نہ دے سکا تو تیری طرف سے وہ ادا کرے گا. تو اس نے کہا میرا کفیل بھی اللہ ہے, یعنی اگر میں نہ ادا کر سکا تو اللہ ادا کرے گا, اور میرا گواہ بھی اللہ ہے. تو اس شخص نے کہا کہ تو صحیح کہتا ہے, سچ بولتا ہے کہ اگر تو نہیں دے گا تو اللہ دے گا. تو اس نے 1000 جو تھے وہ دینار تھے, درہم تھے, جو چیز تھی 1000 اسے دے دیے, اور اس کے ساتھ ایک وقت جو ہے وہ بھی مقرر کر لیا. تو وہ وقت گزر گیا, پیسے ادا کرنے کا وقت آ گیا, ٹائم آ گیا. اس شخص نے 1000 درہم دینار جو کچھ بھی تھا اس نے وہ اٹھایا اور ادا کرنے کے لیے جب وہ گیا, ان دونوں کے درمیان جو تھا وہ پانی تھا, سواری کے بغیر نہیں جا سکتا تھا. سواری کے پاس گیا اور اس کو کھڑا کیا کسی ضرورت کے لیے, اس سے اترا چلا گیا. واپس جب آتا ہے تو سواری گم ہے, سواری نہیں. تو اس نے ایک لکڑی اٹھائی, لکڑی اٹھا کے 1000 جو تھے اس لکڑی میں ڈالے, اور اس شخص کے نام ایک خط بھی لکھا, یہ فلاں کی طرف سے فلاں کو پیسے میں ادا کر رہا ہوں اور اس سے میں نے قرضہ لیا تھا, اور اس لکڑی کو بند کر دیا. اور پھر کہتے ہیں کہ اے اللہ میں نے تجھے گواہ بنایا تھا اس وقت
جب میں نے قرضہ لیا تھا اور میں نے گواہ بنایا تھا اس وقت جب اس سے پیسے لیے تھے، میرا گواہ بھی تو تھا، میرا کفیل بھی تو تھا، اور آج ادا کرنے کے وقت گواہ بھی میں تجھے بناتا ہوں اور کفیل بھی تجھے بناتا ہوں، میرے پاس سواری نہیں وگرنہ میں خود جاتا، یہ پیسے ہیں یہ لکڑی میں نے ڈال دیے ہیں، اور اے اللہ تو اپنی قدرت اور طاقت سے اس شخص کو یہ پیسے پہنچا دے۔ یہ کہہ کے اس نے لکڑی جو تھی وہ پانی میں ڈال دی۔ دوسرا شخص گھر سے آیا کہ وقت ہو رہا ہے، وہ شخص آتا ہوگا، میں اپنی جو قرضہ ہے اسے واپس لے لوں گا۔ وہ آیا دیکھتا ہے اور تو کچھ ہے نہیں، لیکن ایک لکڑی جو ہے وہ آ رہی ہے۔ وہ لکڑی آئی، اس نے اٹھائی، اس نے سوچا اچھا کوئی اور کچھ نہیں تو جلانے کے کام آئے گی، گھر لے گیا۔ جب گھر اس نے اس کو دیکھا، اس کو چیرا اور پھاڑا، دیکھتا ہے اس کے اندر خط بھی ہے، اس کے اندر پیسے بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ قرض اس کے پیسے اس کے گھر تک پہنچا دیے۔ اللہ تعالیٰ کو سارے قدرتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ کو ہر قوت اور ہر طاقت، اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز پر کنٹرول رکھتا ہے۔ وہ شخص جس کا قرضہ دینا تھا اور جس نے لینا تھا، اس نے پیسے لیے، وہ خط پڑھا اور اس کے پاس چلا گیا اور اس سے کہتا ہے کہ تم نے میرے پاس کوئی چیز بھیجی ہے؟ اب وہ شخص ڈر رہا تھا کہ میں نے 1000 تو دینا تھا، اب یہ میرے پاس آ گیا ہے، اس کا مطلب ہے اس کے پاس وہ پہنچی، امانت نہیں پہنچی، وہ قرضہ نہیں پہنچا۔ اس نے کہا کہ میں اللہ کو گواہ کہتا ہوں، گواہ بناتا ہوں کہ میں نے وہ پیسے اکٹھے کیے، میں گیا ادا کرنے کے لیے، میری سواری گم ہو گئی، لیکن میں نے ادا کرنے کی کوشش کی کہ یہ اللہ کی قدرت اور اس کی مرضی کے تیرے پاس وہ پیسے نہیں پہنچے۔ جس نے قرضہ لینا تھا وہ شخص رونے لگ گیا اور کہتا ہے کہ اے فلاں کہ تیری امانت، تیرے وہ پیسے، تیرا وہ روپیہ، دینار، درہم میرے پاس پہنچ چکے ہیں، مجھے ان کی ضرورت نہیں، یہ تو لے لے۔ کہ جب مسلمان امانت کو اس طرح ادا کریں، جب انسان امانتوں کو اس طرح ادا کریں تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے انسانوں کی مدد کے لیے اترتے ہیں کہ نہیں؟ بدر کے اندر آئے تھے کہ نہیں آئے تھے؟ شیطان بھی اس وقت اترا تھا اور وہ کہتا ہے کہ جس چیز کو میں دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے وہ تمہیں نظر نہیں آ رہی۔ کیوں؟ وہ فرشتے تھے۔ مسلمان اگر اپنے اسلام پر عمل کرے تو یہ اسلام مسلمان کے لیے رحمت ہے، نعمت ہے، ہر لحاظ سے ایک مسلمان کی زندگی کے لیے بہتر بھی ہے، اور اس مسلمان کی دنیا اور آخرت کے لیے نجات کا سبب بھی ہے۔ ہم مسلمان جس نہایت سے دیکھیں، جس سوچ سے دیکھیں، جس زندگی کے میدان میں کھڑے ہو کر دیکھیں اور زندگی کی جس حالت میں ہوں اس حالت میں ہم اسلام کو پڑھیں، دیکھیں، سمجھیں، اسلام ہمارے لیے رحمت بھی ہے اور ہمارے لیے نعمت بھی ہے۔ یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، اور دلوں کے اندر پیوست ہو جانا اس کا، یہ بھی کوئی عام چیز نہیں ہے۔ یہاں اس دھرتی کے اوپر ہر مسلمان کے سامنے بہت سارے کفار ہیں، اور ہم ان کی زندگیوں کو دیکھ لیں، ہم ان کے شادی بیاہ کو دیکھ لیں، ہم ان کے جینے مرنے کو دیکھ لیں، ہم ان کے سونے اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے کو دیکھ لیں، ہم ان کے زندگی کے ایک ایک لمحے کو دیکھ لیں کہ کیا انسانیت سے وہ میل کھاتے ہیں؟ کیا انسان ایسے ہوتے ہیں؟ کیا جس کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے کیا وہ ایسے زندگی بسر کرے، کھائے پیے سو جائے، اخلاق نام کی کوئی چیز نہ ہو؟ انسان ایسے ہوتے ہیں۔ ہم اگر مسلمان اپنی آنکھوں کے اوپر اخلاق کی اینک لگائیں،
اور اسلام کو پرکھیں تو ہمیں یہ اسلام رحمت بھی نظر آتا ہے اور ہمیں یہ نعمت بھی معلوم ہوتا ہے. اور جب ہم سے مسلمانوں سے یہ امانتیں آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی جائیں، اسلام کا وقار، اس کی عزت، اس کا احترام وہ دل دماغوں سے نکل جائے، تو پھر یہ زندگی نہیں لگتی. تو انسان کچھ اور چاہتا ہے، خواہشات اس کی کسی اور طرف، اس کے میلانات، اس کے جذبات، اس کی سوچیں، ہر ایک چیز بدل جاتی ہے. جب ہر ایک چیز بدلتی ہے تو ایک چیز کو جب پسند کیا جاتا ہے تو دوسری لامحالہ وہ خراب ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ دل ایک ہو اور اس میں اس کی محبتیں، ایسا ممکن ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے. اگر ہمیں دنیا کے اندر اسلام اچھا نہیں لگتا تو وہ کون سے اعمال ہیں، کون سے رسم و رواج ہیں جو ہمارے دلوں کے اندر پیوست ہو چکے ہیں اور ان پر ہم فخر کرتے ہیں، اور کون سے اخلاق ہیں جو ہمیں اسلام کے اخلاق اچھے نہیں لگتے. اسلام ہمیں جو زندگی بتاتا ہے وہ ہمیں اچھی نہیں لگتی، اور ہمارے لیل و نہار میں، ہماری خوشی غمی میں، ہمارے رسم و رواج میں اگر اسلام نہیں چل سکتا، اس کے اندر اتنی قوت اور طاقت نہیں کہ یہ معاشرے چلا سکے، ہماری معیشت چلا سکے، ہماری بینکیں چلا سکے، ہماری سیرت چلا سکے، ہمارے کاروبار چلا سکے، تو دنیا کا کون سا نظام ہے جو اسلام کا مقابلہ کر سکے؟ کون سا نظام ہے کوئی ایسا؟ ہماری سوچ تبدیل ہو چکی ہے، ہمارے جذبات پھر چکے ہیں، ہمارے سمجھنے کے انداز وہ کچھ اور ہو چکے ہیں، عزت اور ذلت کے معیار ہمارے ہاں کچھ اور تبدیل ہو چکے ہیں. اور جب یہ ساری چیزیں تبدیل ہو چکی ہیں، ترازو ہمارا سوچنے کا تبدیل ہو چکا، سونے کو ماپنے کا آلہ کیا ہے؟ عقل ہے، وہ غیرت ہے، وہ تبدیل ہو چکی، تو ہمیں اسلام اچھا لگے گا؟ نہیں لگے گا، ممکن ہی نہیں ہے. اگر ایک انسان کے چہرے پہ اینک ہو بد اخلاقی کی اور وہ دیکھے اسلام کو تو صاف ظاہر بد اخلاقی ہی نظر آئے گی اس کو. استغفر اللہ. اگر ہمارے اندر اخلاق ہے، ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کی عزت اور احترام ہے، ہمارے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عزت اور وقار ہے، ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں، ہم قرآن مجید اور اسلام سے محبت کرتے ہیں، تو ہم اسلام کو دیکھیں گے تو ہمیں رحمت بھی نظر آئے گا اور نعمت بھی، اور ہم جیئیں گے مریں گے کچھ بھی ہمارے لیے ہو جائے، ہم اسلام کو کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے. امانت کو ادا کرنے کی کوشش کریں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام پر استقامت نصیب فرمائے. دنیا کے اندر جتنے مظلوم مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد اور نصرت فرمائے، اور جتنے مسلمان دنیا کے اندر اسلام کی سربلندی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد اور نصرت فرمائے. جتنے مسلمان معاہدین بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، اور جتنے مسلمان معاہدین وفات پا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. یہ ابھی جو ہمارے، جب وہی بات ہے کہ ہم جب اسلام سے ہر ایک نعمت چھوٹتی ہے، ہر ایک ذمہ داری ختم ہوتی ہے، تو ہر ایک پیمانہ ہم سے ختم ہوتا چلا جاتا ہے، تو ساتھ دے کوئی اور چیزیں تو ضرور آنی ہے. انہوں نے ویلنٹائن ڈے یہ کیا چیز ہے ہم سب مسلمان جانتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمانوں سے سب سے پہلے کیا اٹھے گا؟ حیا. سب سے پہلے کیا؟ اذا لم تستحی فاصنع ما، جب تیرے اندر حیا نہیں ہے تو تو جو مرضی کرے تو کر سکتا ہے. یعنی اگر تیرے اندر حیا نہیں، حیا نے تجھے روکنا ہے برے کاموں سے، حیا نے تجھے روکنا ہے منافقت سے، حیا نے تجھے روکنا ہے بے غیرتی والے کاموں سے، حیا نے تجھے ہر ایک برے کام سے روکنا ہے. اور کروائے گی تجھے کیا؟ تجھ سے کیا کروائے گی؟ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، وہ رسالت ہے، وہ اسلام ہے، وہ صحابہ کی محبت ہے، وہ اسلام اور دین ہے، وہ اخلاق ہے، وہ عدل و انصاف ہے، وہ ہر ایک اچھا اخلاق
وہ تیرے اندر کھینچ کر چلا آئے گا اگر تیرے اندر حیا ہے. اگر حیا نہیں تو پھر فسنا معاشیت، جو مرضی چاہے کر، جو مرضی، چاہے بتوں کی پوجا کر، چاہے، اور یہی ہمارے اندر خرافات اور کوئی مطلب. اب یہ ڈے جو منانا ہے یہ عام بات نہیں ہے، اس کا تعلق اخلاق سے ہے، عقیدے سے ہے. اس میں آپ دیکھ لیں کہ جو کبوتر ہے اس میں دل ہے، دل میں تیر جو ہے، یہ ان کے بت کا نام ہے، یہ علامات ہیں ان کی. اگر ہم یہ دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم ان کے بت کی تصدیق کرتے ہیں، تو ہمارا عقیدہ کہاں رہ گیا؟ اگر یہ سرخ پھول دیتے ہیں، سرخ پھول ان کے عقیدے سے تعلق رکھتا ہے، اگر ہم یہ دیتے ہیں اس کا مطلب ان کے عقیدے کی تصدیق کرتے ہیں، ہمارا عقیدہ. اگر ہم راکھی پہنتے ہیں، راکھی کون پہنتا ہے؟ راکھی کا کیا مطلب ہے؟ راکھی کا مطلب تیری یہ رکھوالی کرنے والی، مطلب دھاگا اگر رکھوالی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ دھاگا رکھوالی کرتا ہے. تو مسلمان راکھی نہیں پہنتے. تو یہ سارے خرافات جو ہیں ایک مسلمان کو اپنے دین اسلام سے ہٹاتے ہیں. سب سے پہلے عمل سے پہلے علم ہے، علم کے بعد جذبہ ہے. یہ دو چیزیں نہیں ہیں تو اس مسلمان وہ مٹی کی ڈھیری ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.